سورۃ الکوثر یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے۔ ویسے قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں وہ ہیں جن میں 3 آیتوں پر ہی مشتمل ہے، جس میں سورۃ العصر 3 آیتیں، سورۃ النصر 3 آیتیں، سورۃ الکوثر 3 آیتیں۔ ان تینوں صورتوں میں 3 آیتیں ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے 3 جملے ہوتے ہیں، 3 آیتیں۔ الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، کیونکہ بہت کم الفاظ ہیں اس کے اندر، آیتیں 3 ہی ہیں اس کے اندر۔ سورہ عصر میں بھی 3 ہیں، سورہ نصر میں بھی 3، لیکن اس کے اندر الفاظ کے اعتبار سے 3 آیتوں میں سب سے کم الفاظ ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے اگر کہا جائے تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت میں کیا فرمانا چاہتا ہے، اور اسی بنیاد پر فقہا لکھتے ہیں کہ کم از کم جب ایک انسان نماز پڑھے تو 3 آیتیں پڑھے، کیونکہ اللہ نے سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیتوں پر مشتمل کی ہے۔ اسی سے وہ کہتے ہیں کہ 3 آیتیں کم از کم چھوٹی ہو تو پڑھنا چاہیے، ہاں اگر بہت بڑی ہو سے آیت الکرسی ہے تو ایک بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن اگر چھوٹی پڑھنے تو پھر 3 کم از کم پڑھے۔ وہ انہی صورتوں کی بنیاد پر کہ اللہ نے ایک سورے کے لیے کم از کم جو ہے کوانٹٹی یا جو آیتوں کی نمبرنگ طے کی ہے وہ 3 ہے، یاد رکھیے۔ سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا۔ اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا، اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی، رب کون ہے اور کیسا ہے۔ اخلاص، الاخلاص، سورۃ الاخلاص، خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص دودھ ہے نا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، برائی سے، کمزوریوں سے پاک، عیب سے پاک۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا۔ سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قیادت میں لشکر بھیجا، مطلب ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں ایک بٹالین، ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا۔ وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے، مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص، مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا، اینڈنگ سورہ اخلاص۔ آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا ایڈیشن، تو ختم کرتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے دریافت کیا، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے، یہ سورہ رحمان کے، رب کے اوصاف، کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے۔ قل هو اللہ واحد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں، مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ رب رحمان کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے، تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، چونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یہ صحیح مسلم ہے۔ 1/3 یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید بڑی اہم بات ہے، ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں۔ ہم توحید تو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی، ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے، اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہوگی اس کے لیے، تو کہا جنت۔ تو ابو کیا لگ رہا، صرف قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہاں جنت میرے واجب ہو گئی۔ یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے
یہ میرے لیے واجب ہے، اب جنت مجھے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے. سورہ اخلاص معمولی نہیں یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت آئی جس میں کوانٹٹی آئی کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک. تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب سورت کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے. یہاں کوانٹٹی ہے. اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے، تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے، پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھنا. آئیے حدیث کے الفاظ. مسند احمد کی روایت ہے. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گھر تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے. یاد رکھیں. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن، جنت میں ایک گھر. مذاق نہیں، مذاق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے. یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا، اس کا بھی علاج ہے. ٹھیک. حدیث کے الفاظ سنیے. جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے. جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گا؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور شک ڈال دیں گے. مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. خطرناک وسوسہ ہے نا. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے. یہ پڑھ لینا. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے. پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے. نماز میں وسوسے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں تو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ. تو یہ نکل جاتا ہے. اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کی. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں. بہت سارے ایتھسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ، ٹھیک، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے ہیں، کریٹر کو نہیں مانتے. میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی. تو سی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ڈی. تو ڈی کو کس نے پیدا کیا ہم کہہ رہے ای. کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا. ورڈ نیچرل ہے. آپ کتنا بھی لمبا جائیے، جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑیں گی کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے. دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا کیا، تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا، اس کو کس نے پیدا کیا. کوشچن تو اینڈ لیس ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے، اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے. ختم. کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا تو آپ بول رہے نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی. تو میں بول رہا سی کو کس نے پیدا کیا تو آپ ڈی ہوں گا. اچھا ڈی کو کس نے کیا تو ای ہوں گا. تو اینڈ لیس چلتی جا رہی بات. تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات کی. لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کر، فکر کرنا نہیں چاہیے. اور ایسے کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان. اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا. یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے کسی بھی چیز میں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ خاص طور سے ایسے سوال کوئی لائے تو آپ نے فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اس کا طریقہ ہے. ختم. لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، اس کے کیا فضائل ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا ثمرات ہیں، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. اگر کسی انسان کو کچھ نہ سمجھتا ہو، کچھ نہ آتا ہو اور کسی کام کی شروعات کرتا ہو تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ہے نا. جب کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو. جب کسی چیز کو ڈالو، پانی اگر مشکی سے ڈالے تو بسم اللہ پڑھو. چیزوں پر ڈھاکو تو بسم اللہ پڑھو. دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو. دروازے بند کرو تب بسم اللہ پڑھو، ہے نا.
کتنا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کسی کام کی شروعات کرے اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے. مطلب بسم اللہ ایک طرح سے ایک ماسٹر دعا ہے، ایک ماسٹر کی جیسا ہوتا ہے نا، تو ایک ماسٹر دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کر سکتے کم از کم بسم اللہ، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحیم. اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ شامل نہ ہو تو ہمارا کھانا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا پینا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا رہنا اس میں بھی شیطان شامل. یاد رکھیے، اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہر عمل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. یاد سمجھ رہا؟ ہر عمل میں یاد رکھیے. تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے اللہ کے نام سے، ہے نا. وضو کرنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے نا، کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. مطلب بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. بھول جاتے ایک الگ بات ہے لیکن بڑا اہم ہے. یاد رکھیں تو بسم اللہ یاد رکھیے. تو یہاں سورہ فاتحہ شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑھے تو اس بسم اللہ سے چالو کرے، ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے اور بسم اللہ اللہ کے نام سے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوگا، فضیلت کا حامل ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، برکت لائیں گا، رحمت لائیں گا، ہے نا. اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے اس شروعات کی. اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. سب سے بابرکت چیز، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا ہے، لیکن سب سے بابرکت چیز. تو ہم جب شروعات کریں کسی چیز کی تو بسم اللہ سے کریں. تو یہاں بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 2، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. اب قرآن کی ابتدا اور سٹارٹ دیکھیے کتنی بیوٹیفلی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے. پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے کرو. دوسرا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. تعریف حمد کرنے یا حمد کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بتا دیا گیا. اور اللہ رب العزت کون ہے، انٹروڈکشن بھی آ جا رہا ہے دوسری آیت کے اندر. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کوئی لوکل، علاقائی، ٹرائبل یا ریجنل گاڈ نہیں ہے. جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب سارے عالم کا رب ہے. جس کی ہم تعریف، سارے عالم، سارے عالم، عالم جو کچھ وجود میں ہے سب عالم ہے، جو کچھ وجود میں سب عالم میں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہے اس نے، ان سب کا رب. سمجھ رہا؟ الحمدللہ، تمام تعریف. اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے. حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جنرلی اردو اسپیکنگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کا شکر ہے. اب پرابلم کیا ہوتی ہے، حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا کام کیا، لیکن ضروری نہیں میں اس کی تعریف کروں، میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو، نہیں شکریہ ادا کرتا. حمد میں شکر شامل ہے، شکر میں ہم شامل نہیں ہے. اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکار آئی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کم پڑھتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، الحمدللہ افضل الدعا. حدیث کے الفاظ، افضل الدعا، سب سے افضل دعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ. تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے نہیں ہے، تمام تعریف. چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی، حمد میں شکر شامل ہے، تو ہم اس کو تمام تعریفیں لیں. اللہ کا شکر یہ معنی مت لیں، ورنہ اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑیں گا. اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے، الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی گھر میں، بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی. لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ گئے، کیوں کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے؟ تمام شکر، ہے نا، شکر. تو ارے یار یہ موت پہ تم بول رہے، جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے. تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش ہے تعریف اللہ کی، تعریف اللہ کی. یاد رکھیے چاہے حالات سے ہم جو بھی گزرے ہو. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایگزسٹنس میں، ہر وہ چیز جو وجود میں، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے، کائناتوں کا عالم. یاد رکھیے لا تعداد کائنات ہے جو اللہ نے، تمام عالموں کو آپ دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے، ان سب کو بنانے والا ہے. اس لیے کہ اگر اس عالم پہ کوئی غور کرے نا تو بنانے والے کی ذات پر خود ایمان لاتا ہے، جتنی چیزیں اس نے بنائی. اور رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے اس ذات کو کہ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا کہتے ہیں رب. جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا اس کو کہتے ہیں رب. بچہ ماں کی پیٹ میں ہے
جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا، ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا، مطلب جو جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں اس فراہم کر دے رہا ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہوتا ہے رب، جو جب جتنا جیسے ضرورت ہو اتنا دینے والا، سمجھ رہے؟ نہ زیادہ نہ کم، جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، یاد رکھیے۔ اور عالم میں کیا کہوں، اگر ایک انسان رب کا انکار کرتا ہے، اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر ایمان لائے گا کہ نہیں بنانے والا، اور اس نے ہر چیز کو اتنا دیا جتنی اس کو ضرورت تھی۔ یہ بڑی بات۔ تو قرآن کی ابتدا ایک یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ یہ کوئی لوکل گاڈ، ریجنل گاڈ، ٹرائبل گاڈ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ایسے ڈیٹی کی، ایک ایسے پالن کرتا رچیتا کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسے خالق کی بات ہو رہی بنانے والے کی جو سارے عالم کا بنانے والا۔ سمجھ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے جو سارے عالم، اللہ سب کا رب ہے، یہ کوئی صرف مسلمانوں کا رب نہیں۔ یہ میسج سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کنوے کر دیا، اور سارے عالم کا کوئی علاقہ یا کوئی ایریا، کوئی ریس، کوئی قوم کا بھی نہیں یاد رکھے کہ یہ قوم کا ہے وہ قوم کا ہے، سارے عالم کا رب یاد ہے، جو کچھ وجود میں اللہ ان کا رب ہے۔ الحمدللہ رب الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یاد رکھیے۔ اب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا۔ رحم سمجھتے ہیں؟ یوٹرس، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے، جو ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، سب سے محفوظ رحم۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا، رحم سے نام رحمان رکھا۔ جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھوں، اور جو اس رحم کے رشتوں کو توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق۔ ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا، تو رحم نے اللہ سے دعائی دی، اللہ سے فریاد کی، مانگا، اے اللہ اے اللہ، تو اللہ نے بولا کیا بات ہے، کیا ہونا؟ تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، جو میرے سے باقی رکھے، مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھے، اور جو توڑے کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی رکھیں گا میں بھی اس سے رشتہ باقی، جو توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ۔ تو رحم خوش ہو گیا، سیٹسفائیڈ ہوگا کہ میرا حق ادا ہوگا، تو اللہ نے رحم پیدا کی۔ صلہ رحمی اسی سے صلہ جوڑنا، رحمی رحم کے رشتے جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو باقی رکھنا، ٹھیک ہے۔ دینی بنیاد پر رشتے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن انسان بنا کوئی شرع عذر کے رشتے نہ توڑے، جیسے آج کل رہا ہے۔ بہرحال تو اللہ نے رحم پیدا کیا، رحم سے نام لیا رحمان، اور علماء لکھتے ہیں رحمان اور رحیم ایک ہی اس کی اصل ہے، ایک ہی اصل ہے، رحیم رحم اس کی اصل ہے، یہ دونوں لفظ اسی سے آتے ہیں۔ رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری میں، رحیم اللہ کا رحم کرنا جس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری میں۔ کیسے؟ اللہ بارش برساتا ہے، جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم، ایمان والا اور کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، شکر کرنے والا نہ شکرے، سب پر برستی، سب فائدہ اٹھاتے۔ رحمان انکنڈیشنل رحم، اور رحیم کنڈیشنل رحم۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پر رحم کرے گا، کافروں پہ نہیں، سمجھ رہا؟ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم، کوئی اس کے لمٹ نہیں ہے، انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ سے اللہ معاف کرتے رہتا ہے۔ رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیم ہے، کافروں پر رحم نہیں کرنے والا، یہ معنی۔ الرحمن رحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد، سمجھ لیجیے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی یاد رکھیے، ہے نا؟ الرحمن علم القرآن، خلید اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان کو، یہاں کا رحمان رحمان نے، تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان ہے، تو بڑا اہم نام ہے، جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام یہ نگینے ہیں ایک تاج کے، تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو رحمان اس کے بعد والا ہے، سمجھ رہا؟ تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے، رحیم صفتی نام بھی ہے، رحمان بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا مومنوں آخرت میں۔ تو اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے صرف۔ اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پہ رحم نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ منافقوں پر، فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کافر کفر اور شرک پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، کوئی رحم نہیں ہوگا، باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے، تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور رحمان سب پر۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا، سورہ نمبر 33 آیت میں 43 کے اندر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا، مومنوں کے لیے رحم کرنے والا، دوسروں کے لیے، لیکن رحمان ساری انسانیت کے لیے، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ تو رحمان رحیم، مالک روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، قیامت۔ اب کیا اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور مالک ہے؟
تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے قیامت کے روز کا مالک؟ تو دنیا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے، لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم جس کو بنی اللہ کے مقابلے میں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مان، لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے یہ میرا ہے وہ میرا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں وہ وہاں کے مالک ہے نا، یہ فلاں کے مالک ہے، کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے نا ہماری، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ٹیسٹ سے گزر چکے، جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف اور صرف ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو مالک یوم الدین روز جزا کا، اس کا ایک قرأت یہ ملک یوم الدین بادشاہ روز جزا کا، مالک روز جزا کا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی کہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ، اور مالک تو اللہ کی ایک صفت بھی یاد رکھی الملک، تو بادشاہ روز جزا کا، تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک۔ اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا، مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے، جیسا کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایکچولی، مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے لا کر، جبکہ اللہ اکیلا مالک ہے۔ بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا وہ پسند کریں گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی بادشاہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے، اور مالک بھی پسند نہیں کرتا اس کی تو بادشاہ ہے روز آخرت میں قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، یوم الدین وہ دن جس دن ترازو قائم ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں پہ انصاف ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ، جنہوں نے برا کیا ان کو ان کی بدلے دی جائیں گے، اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا، اور آواز اس طرح سے ہوگی، انا الملک، آج میں بادشاہ، این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے وہ بادشاہ، این الجبارون و این الملک، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے اپنے لوگوں پر، اور کہاں ہے وہ جو تکبر کیا کرتے؟ اللہ آواز دیں گا، یاد رکھیں۔ لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے، خاص طور سے جب آدمی کو اللہ مال دولت یا پوزیشن یا سلطنت یا ملکیت دے، اس لیے کہ اللہ آواز دیں گا، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، آج میں بادشاہ ہوں، آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے، آج میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، اللہ ان کو، کہاں ہے جو جبر و زیادتی کرتے، کہاں ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے بدلے کے دن مالک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں فرمایا، لمن الملک اليوم للہ الواحد، آج کس کے لیے ملکیت ہے؟ صرف اس ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہاں ہے دنیا کی بات، آج میں بادشاہ ہوں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا، جس دن جس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوں گا اس ڈگری اور اس لیول تک کہ ایک بکری جس اس کو کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا میں مارا تھا اور ان کا معاملہ ختم کر، صحیح مسلم۔ اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، مالک یوم۔ پھر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے نہیں ہیں، تیری ہی صرف اور صرف اے اللہ تیری عبادت اور تجھی سے مدد طلب کر۔ اگر اتنی بات بھی ایک بندہ سمجھ جائے نا، ایک مومن بندہ، تو انشاءاللہ کم از کم مسلمان شرک نہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خالی فرض نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خالی فرض تو 17 بار ہو جاتی ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 17 دفعے پڑھ رہا ہے اس کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر اور تجھی سے ہی مدد طلب، تیری بھی نہیں، تیری ہی، سمجھ رہا ہوں؟ جیسا کہ مثال کے لیے اگر میں کسی سے کہوں، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کہ میں آپ سے بھی محبت کروں، اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کروں۔ جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی اور شریک نہیں اس محبت، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب بہت لوگ۔ تو یہاں جو صیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، کسی بھی قسم، یہ معنی ہے یاد۔ اور اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف حمد و ثنا تھی، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، آدھی بندے اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے، اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے، تجھی سے مدد طلب کرتے، کیا طلب کرتے؟ آگے دعا بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی حمد و ثنا اور دعا نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے، اور جو دعا اللہ نے اس میں سکھا، اگر اس دعا پہ ہم مکمل کھڑے اتر گئے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے یاد رکھیں انشاءاللہ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں، اور نہ ہی تیری مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر، نہ تیرے نام اور جو ہے صفات کے اندر، اور نہ ہی تیری عبادت کے اندر، کسی بھی اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اس کو پسند، سمجھ رہا بات؟ تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں،
اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں، کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے بتائیے مجھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگ رہا ہے، آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا ہے، دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو، صراط مستقیم پہ ہوں، سب کو باقی گمراہ سمجھ رہا ہوں، ہے نا؟ میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم پہ سمجھ رہا ہوں، آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا حال یہ، آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم۔ منافق کا حال یہ کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے، ظاہر ایمان کا بتا رہے اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے پر۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے۔ اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، مطلب حدیث قدسی۔ پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہوئی، کیا ہے؟ والز، دیواریں۔ ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے، دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لگے ہوئے، اور ایک انسان، ایک آواز دینے والا سامنے، جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب راستہ جہاں جا رہا وہاں ایک دروازہ ہے، اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے کی آواز آتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، اے لوگوں میری طرف۔ اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا، وہ اوپر کھڑا ہے، مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے، ایک اوپر کھڑا ہے۔ جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دروازوں پہ پردے ہیں نا، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا، اے شخص تجھ پہ ہلاکت ہو، اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم، یہ اسٹریٹ جو راستے کی بات صراط مستقیم، اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے، لمیٹیشنز ہے، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے بیچ میں چلنا ہے، ود ان دس باؤنڈریز، یہ لمیٹیشنز ہے۔ اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہے، اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، بتا دیا گیا حرام ہے، جانا نہیں۔ بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، وہ قرآن ہے۔ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ، وہ قرآن ہے۔ اور اوپر جو آواز دینے والا ہے، جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، ارے مت کرو غلط ہے۔ مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا ہے ارے مت کرو وہ غلط ہے۔ تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ امت مسلمہ صراط مستقیم پہ کیسے قائم رہیں گی؟ قرآن کے ذریعے میرے بھائی۔ اب قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیا صراط مستقیم پہ قائم رہیں گا؟ نہیں، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں، لیکن سارے شارٹ کٹ جہنم میں جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، تشریف فرماتے خبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے ایک ٹہنی جھاڑ کے ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ، یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف۔ تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں؟ ان میں اختلاف کیوں؟ تو یاد رکھیے شیطان ان کے ہی پیچھے جو صراط مستقیم پر ہے نا، شیطان انہی کے پیچھے جو صراط مستقیم ہے انہی کو تو بہکائیں گا اور بھٹکائیں گا، باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پہ اور شیطان ہی نہیں چاہتا ہے، سمجھا؟ تو سیدھی جو صراط مستقیم ہے نا، اسٹریٹ پاتھ، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھی راستے چلا۔ تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں؟ پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا، صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا، باقی کو تو لگا چکا، باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا، منافق جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے، ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑیں گا وہ کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں، سمجھ رہے؟ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر۔ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جا رہی سیدھے راستے پہ چلا؟ اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا
جس کو کہیں گے جہنم میں جانے کا، اس لیے اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ ہمیں لے، سمجھا؟ اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوگی، اب مایوس ہو گیا، اب نہیں ہو، لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ کے کرو گے، اور وہ اس میں خوش سیٹسفائڈ ہو جائے۔ تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائڈ ہے وہ، جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے ہی اٹیک کرتا۔ اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اے اللہ میں سیدھے راستے، سیدھے راستے پہ، سیدھے راستے، کیوں کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیاطین بیٹھے۔ اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے چل، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، یاد رکھیں، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے۔ تو اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا، اور کس کے راستے پہ چلا؟ مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے۔ وہ کون تھے؟ من النبیین، وہ انبیاء تھے، والصدیقین، اور سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور نیکوکار تھے، وحسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا ہی حصہ یاد رکھے نا، ایک لمبا واقعہ اس کے پیچھے بہرحال، لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاؤں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی، سمجھے آپ؟ انعام کس پر ہو؟ چار لوگوں پر، انبیاؤں کے طریقے پہ ہم کچھ، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، چونکہ آخری نبی جو ہمیں، والصدیقین، اور سچوں کے طریقے پہ، جس طرح سے ابوبکر الصدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا، سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں، جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے، دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے ایک حصے میں مسجد اقصیٰ جو کہ 1 مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے۔ صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے والا، سچ کو ماننے والا، صدیقین جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے، والشہداء، اور شہید جس طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ، جس طرح سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ، اور جس طرح سے ایک لمبی فہرست شہداء کی، اور وہ صالح، اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ وہ 4 لوگ ہیں کیٹیگری جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے، ایمان لائے، وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء جن کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تھے، اور اس کے بعد ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور پھر وہ صدیقین، وہ سچے لوگ ہیں جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں۔ آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا معمولی بات سمجھی جا رہی ہے، یاد رکھیں اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر، منہ ان جیسا کہا گیا، یہ ایک سچے انسان کی، مومن کی آج پہچان ہے۔ وہ شہداء، وقت پڑنے پر اپنا جان مال تو انسان لگاتا ہے، جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے، وہ صالحین، اور نیکیوں پہ اڑا رہے، اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل، اولئک رفیقا، اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گا تو ہوں گا 4 لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہترین، یہ انعام والے لوگ ہیں۔ تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، کن کے راستے پر؟ جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے، وہ کون ہیں؟ وہ 4 لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا، وہ 4 لوگ یہ ہے، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور مت چلا ان راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس سے مراد یہود، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے ہم سے پہلے، لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اور شرک کو پسند، انبیاء کی نافرمانی کو پسند، اللہ کے جس کو شعار علامت انبیاء کو قتل کرنا پسند کیا، جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کیا، ہفتے کو مت شکار کرو کرنا ہے پسند، سمجھ رہے آپ، نافرمانیوں کو پسند کیا، اطاعت چھوڑ دیا۔ یہود، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور یہود کی خصوصیت رہی جو ان سے کہا گیا وہ پیچھے رہے اس کے، اور اللہ رب العزت ان سے وعدہ کر چکا قیامت تک یہودیوں کا اللہ تعالیٰ آزمائے، زبردست عذاب، ہر صدی میں ان پہ عذاب آتا المالک، ہر دور میں ان پر ایک صدی زبردست، اللہ چونکہ ان کی سرکشیاں اتنی، تو کہا غیر المغضوب، چلا انعام والی راہ پر، مت چلا ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا غضب ہوا، یہاں مراد ہے، ولا الضالین، اور ان کے طریقے پہ مت چلا جو تیرے راہ سے بھٹک گئے، یہاں مراد نصارہ، اس لیے کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء انہوں نے قتل،
قتل کیا انبیاؤں کو بے حرمتی، اور ایک دیے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا. مطلب دونوں ہی الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگ، ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ گیا. جو ان کی رائٹس تھے، جو ان کا حق تھا، وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی کو، اور ایک نے کیا کیا، نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے دھڑلے سے. یہ نبی نے برابر فتویٰ دیا قتل کر دو، ایک بات اپنے دل سے خلاف کی، قتل کرا دو. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال یہود نے انبیاء کو قتل کیا، معمولی سمجھا، اور نصارہ نے جو نبی ان کو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنا دیا لے جا کر. گاڈ یا ون ود گاڈ جو بھی بولیے، خدا یا خدا کے ساتھ ایک بنا دیا. ہم نے دونوں سے پناہ مانگی کہ مغضوب والے راستے پہ بھی نہیں چلنا ہے اور ضالین والے. تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا، سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے، اور دو لوگوں کے طریقے سے بچنا ہے. اگر اتنا ہم سمجھ لیں، اس لیے میں نے کہا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دعا کے اندر شامل کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے. قرآن جو بتاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو، انبیاؤں کے طریقے، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور اس کا صدیقین، شہداء، صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے. یہ کر لیے تو دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہو گئی. اور دو لوگوں کے راستے سے بچنا ہے، مطلب انہوں نے جو شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. بس اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے پہ ہو جاتے ہیں. مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پہ اگر ہم ہیں اور اس کے بعد انعام والے لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو دو چیزوں سے بچنا ہے ہم کو. وہ کیا ہے؟ جس طرح سے یہود نے کام کیا جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین نے کیا. اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز تو ہم ان دونوں سے بچ گئے، اور یہ لوگوں کے طریقے پہ چل گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت. ابھی انعام والوں کی راہ کیا ہے اور کیسی ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے. قرآن اب شروع ہو رہا ہے اس کے بعد، ہے نا، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو حدیث کے اندر جامع ترمذی کے آگے قرآن جو بلاتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم پہ قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ قرآن، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی چیز. قرآن آؤ اے لوگوں میری طرف آؤ، اے لوگوں میری طرف، اور وہ صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا راستہ ہے. تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے. اگر اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کی راہ. کیا ہے انعام والوں کی راہ؟ کیا کیا انہوں نے؟ قرآن اٹھا لیجیے، سورہ بقرہ چالو ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چالو ہو گیا. کیا حرکتیں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے. ہمیں وہ حرکتیں اپنے انبیاء، اپنے نبی کے ساتھ، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. چونکہ ہم آخری امت ہے، لہٰذا دوسرے نبی کا تذکرہ اب ہمارے لیے وہ لائق اتباع نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلنا ہے. ہم نے کوئی بھی کام اس کے خلاف نہیں کرنا جس طرح سے وہ لوگوں نے اپنے انبیاءوں کو. ہمیں وہ کوئی حرکت، وہ کوئی کام، وہ کوئی خصلت، وہ کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا، جس کے اللہ کا غضب ہوا ان پر. کوئی بھی چیز نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کسی بھی شکل میں انہوں نے کیا، ہمیں نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، نتیجہ وہی ہوگا. ہمیں جو ہے ہر اس چیز کی خلاف ورزی کرنا ہے جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کی جو ان کو کرنے کو کہا گیا تھا. معلوم، انہیں کہا جا رہا ہفتے دن مت کرو شکار، تو کر رہے ہیں. ہمیں ان کی مخالفت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہودیوں کی مخالفت، حتیٰ کہ جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، کیوں؟ تو کہا عید کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن، انڈیپینڈنس ڈے، خوشی کا دن. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے ان لوگوں سے، ہم بھی روزہ رکھیں. آپ نے اعلان کیا، یہود خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. مطلب مشرکین مکہ پر اور دیگر لوگوں پر، عربوں پر ایک دھاک جمیں گی کہ محمد وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں پہلے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا. یہود نے کہا یہ آدمی کوئی ایک چیز تو جس میں ہماری مخالفت چھوڑے، کوئی ایک چیز تو. اب روزہ تھا اس میں بھی انہوں نے 2 رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز میں ان کی جو ہے پیروی نہیں کی، ہر چیز میں مخالفت. آپ نے کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں، مطلب داڑھیوں کو، سر کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں، تو مخالفت کرو ان کی، تم مہندی لگاؤ. مطلب دیکھنے دکھانے میں بھی ان کی شواہد اختیار نہیں کریں گے، وہاں بھی مخالفت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے مت چڑھا دینا، غلو مت کرنا میری ذات میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں، بس یہ میری حیثیت ہے، میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا مجھے اوپر مت چڑھا دینا، اتنا اوپر مت لے جانا، مطلب ایسا کچھ مت کرنا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا، کہ اتنا عزت، اتنا احترام، اتنا غلو کیا کہ جو ہے حد سے آگے لے کے چلے گا عیسیٰ علیہ السلام. تو ہم دعا کریں اللہ ان 2 کے طریقے میں، اور اللہ تو ہم دعا کریں اللہ میں سیدھی راستے. صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے. صراط مستقیم کیا؟ آپ قرآن پڑھنا ہے تو بتائیں گا قرآن کیا ہے. صراط اس کو نہیں پڑھتے لوگ بول رہے صراط مستقیم. دوسرا انعام والوں کا طریقہ اور راستہ کیا ہے، یہ قرآن پڑھنا پڑے گا، وہ بتائیں گا انعام والوں کے واقعات، قصے. قرآن کیا ہے؟ انبیاءوں کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات، ایمان لانے والوں سے اللہ نے کیا سلوک کیا اور کیا بدلہ دیا، اور کافروں سے اللہ نے کیا، یہی تو سب بھرا پڑا ہے واقعات، ہے نا. تو یہ جاننا انعام والوں کی راہ کیا ہے. مغضوب غضب والے کون تھے، کیا حرکتیں کی، قرآن پڑھنا ہے تو پتہ چلے گا یہود نے کیا کیا. ضالین کیا کیا جو گمراہ ہوئے، پڑھنا پڑے گا قرآن، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، تو ہم بچ سکیں گے. تو یہ کام کر لیا تو دنیا کی کامیابی بھی انشاءاللہ ہماری ہے، اور آخرات میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. تو یہ بہت مختصر سا ترجمہ میں نے سورۃ الفاتحہ کا آپ کے سامنے رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جو ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. روز جزا کا جو ہے اللہ تعالیٰ مالک، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر قسم کی عبادت صرف تیرے لیے کرتے ہیں اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، چلا ہم کو حق کے راستے پر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا انعام، فضل اور کرم ہوا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے طریقے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور جو تیری راہ سے بھٹک گئے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آمین، جو صحابہ وغیرہ کہا کرتے تھے. آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس چیز کو قبول کر، مانگ رہے ہیں. آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو ایکسیپٹ کر، قبول کر ہم سے. آمین. پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے، اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں. دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. سن لیجئے کیا فرماتا ہے اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی. پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد. اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی. توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پہ اڑ جائے. تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا. تیسرا فائدہ توبہ کا ہے اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے. چوتھا فائدہ تنگ دستی دور کرتا ہے. سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے. اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا. تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے. روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے. آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے. تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں. پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے. ہر غم، سمجھتے ہیں آپ؟ آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. تو کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں. ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں ہمارے پاس. پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے. ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے. دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے. اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو. یاد رکھیے، سوچا بھی نہ ہو. کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات. کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح. آپ دیکھیے اللہ کیسی رل پل دیتا ہے. اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی. رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں. استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو معمول بنا لیجیے. تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہے استغفار کے. غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے
جہاں سے سوچا بھی نہ ہو. اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کرو. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت کی، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے. ٹوٹ گئی، میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی اور اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے گا کہ اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے. استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کا کیا کرے، چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دی. دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے. کتنے فائدے نا استغفار کی. آئیے استغفار کے اور فائدے سن لیجیے. 6واں 7واں 8واں 9واں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. 6واں فائدہ بہترین، اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو ہے انہ کان غفارا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مالم و بنین، مال میں، روپیے اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے. ہے نا، انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت کر. بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا تم کو. ٹھیک، پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرمائے. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک اسپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اسپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے. گناہ ہوئے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ جائیں گا. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا،
کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو، اللہ معاف کر، کتنا ہی بڑا اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ سچی ہو۔ اور توبہ کی شرائط میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے، یہ توبہ کی شرائط ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا۔ گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے، ہر گناہ کی۔ شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، موت سے پہلے۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا، جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزات کی حالت، موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے، انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا، کیونکہ ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی لیکن توبہ۔ تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضروری یاد رکھیں۔ ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن زندگی میں یاد رکھیں، مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں۔ تو جو گناہ ہم سے ہوا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے، یاد رکھیں، توبہ تو نصوحہ کیجیے، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے، سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا۔ ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کے بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی ہے، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی باقی۔ گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا، اور وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھا، خون خرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار۔ وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ اللہ، ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے؟ جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی کا۔ ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے، یہ ہے طریقہ توبہ کا۔ تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا۔ لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، قتل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وآمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی، اس کے بعد دوسری شرط وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا، فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل دیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی ہو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے، یہ حدیث سے دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے، یاد رکھیں رائٹ کانٹیکسٹ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گا۔ اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیے، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا، یاد رکھیے، لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے آگے 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے، سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو۔ تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی
مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے، سیئات ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہیں۔ توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے۔ ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جو لوگ عرب ہے وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگیں گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی میں، چونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے آپ توبہ کیا فضیلت، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف، آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لیں ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے۔ اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرے، کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے۔ فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے، اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے۔ اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے بلکہ عظیم جز ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے،
علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں۔ توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں۔ اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے۔